برائی کا جواب اس اچھائی سے دیا جائے جو سب سے زیادہ اچھی ہو، سب سے زیادہ اچھے طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ برائی کا جواب دے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ مسلمان 15 سے 20% کے درمیان اس ملک میں رہتے ہیں، تو 80 سے 85 غیر مسلم اس ملک میں رہتے ہیں۔ ایسے میں ہمارا تعلق یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ہم اگر اپنے ملک کا جائزہ لیں تو دو باتیں ہمیں پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیسے برا سلوک کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ہم آئے دن اخبار میں، واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان، جن قوموں کے درمیان رہتے ہیں، وہ قومیں ہم کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں، مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں۔ ایسے معاملات میں ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ جو ہمارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ ہم کیا کرنا چاہیے؟ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کا جواب عام طور پر 4 طریقوں سے دیا جاتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بدلے میں اسے قتل کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ قتل کا ایک نظام ہے جسے مسلمانوں کا امیر، اسلامی حکومت اسے نافذ کرے گی۔ اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے، جتنا وہ تکلیف پہنچائے اسی کے مطابق اسے تکلیف پہنچائی جائے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ برائی کے بدلے کا پہلا گویا کی طریقہ۔ برائی کے بدلے کا دوسرا طریقہ جو عام طور پر دنیا میں رائج ہے، وہ ہے اگر کوئی برائی کرے، اگر کوئی ہم پر ہاتھ اٹھائے، ایک مار مارے تو ہم جواب میں اسے 2 مار مارے۔ جیسا کہ عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اگر کوئی ہم پر اینٹ برسائے تو ہم جواب میں اس پر پتھر برسائیں۔ عام طور پر یہ طاقتور لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ جب کوئی کمزور ان پر زیادتی کرے تو جواب میں وہ ان پر اس سے بھی زیادہ زیادتی کرتے۔ بادشاہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ یہ بادشاہ جب کسی بھی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس ملک کو بگاڑ دیتے اور ان کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی برائی کرے اور جواب میں وہ شخص جس کے ساتھ برائی کی جائے وہ معاف کر دے اور اصلاح
تو اس کا اجر تو اللہ کے پاس، یعنی بے حساب اجر، بے حساب ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرے تو جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، اگر کوئی بد دعا کرے تو اس کے حق میں دعا دی جائے، اگر کوئی ہم پر پتھر برسائے تو ہم اس پر پھول برسائیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کرے تو ہم اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ یہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اب غیر مسلموں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، ان چار میں سے کون سا طریقہ ہم کو اپنانا ہے؟ اگر کوئی برائی کرے تو اس سے بڑھ کر برائی کرنا یہ تو ظلم ہے، کسی کے ساتھ یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی ایک مار مارے جواب میں ہم 2 مار مارتے تو ہم بھی ظالم ہو جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی برائی کرے تو اس کے برابر برائی کی اجازت دیتا ہے، ایک مار مارے تو بدلے میں 1 مار مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ جو بات کہی گئی سورہ شورا میں، جہاں پر اسلامی معاشرے کا ذکر کیا گیا ہے، گویا کہ یہ باتیں جو بتائی گئی کہ وجزا اس سے کیا تو مثلھا، اگر کوئی برائی کرے تو اس کے بدلے میں برائی اسی کے برابر کی جائے، تو یہ مسلمانوں کے بارے میں میں نے جو آیت تلاوت کی وہ سورہ حامیم السجدہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ دعوت کا ذکر کر رہا ہے، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو جواب میں اس کے ساتھ تم اچھائی کرو، ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس سے کیا برائی کا جواب اس اچھائی سے دیا جائے جو سب سے زیادہ اچھی ہو۔ سب سے زیادہ اچھے طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ برائی کا جواب دینے کی تعلیم دی گئی، یہ پہلی بات ہوئی۔ اور دوسری بات، جو ہم کو اپنا دشمن سمجھے تو کیا ہم بھی اسے دشمن سمجھے اور اس کی دشمنی کو ہم باقی رکھیں؟ سامنے والا ہم کو اپنا دوست نہیں سمجھ رہا ہے، دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، ہم سے دشمنی کر رہا ہے، تو دنیا یہی کہتی ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ دشمنی کریں، لیکن اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے دشمن کی دشمنی کو باقی رکھیں۔ اسلام آیا ہی اس لیے کہ دشمنی کو ختم کیا جائے، دشمنی کو ختم کیا جائے۔ اسلام آنے سے پہلے بھائی بھائی کا دشمن تھا، رشتے دار ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ان کی دشمنی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اسی کا احسان جتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کے احسان اور اس کے انعام کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوئے۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دشمنی باقی رکھی جائے۔ اب اگر ہمارے برادران وطن ہندوستان میں رہنے والے ہندو غیر مسلم ہم کو دشمن سمجھتے ہیں اور اس دشمنی کو باقی رکھنے کے لیے وہ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھیں، ان کے ساتھ دشمنی کو باقی رکھیں، بلکہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو، ان کے ساتھ ایسے پیش آؤ کہ یہ دشمنی ختم ہو جائے اور وہ تمہارے ایسے دوست بن جائیں گویا کہ وہ تمہارے جگری دوست ہیں، تمہارے گہرے دوست ہیں۔ یہ ہندوستان میں اسلام کی ہمارے لیے تعلیم، اس دشمنی کو ختم کرنا یہ اسلام کی ہمیں تعلیم۔ آج کے حالات، مکے کے حالات
اللہ کے نبی نے ان دشمنوں کے بارے میں جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کیا کہا؟ اے پروردگار ان کو معاف کر دے، ان کو ہدایت دے، کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں، میری حقیقت سے واقف نہیں، مجھے نہیں جانتے، میری حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کو ہدایت دے۔ اسلام سے یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں، اسلام کو اپنے لیے سخت ترین اور بدترین مذہب سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا؟ اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ ایک بہترین اور مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ جو نہیں جانتا تو وہ اس سے دشمنی کرے گا، جو حقیقت سے واقف ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے اپنی جان نثار کرنے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ جن لوگوں نے آپ کو بد دعائیں دی، آپ نے ان کے حق میں دعائیں دی۔ اکرمہ میں نتیجہ ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل نام ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن۔ جتنا بڑا دشمن ابو جہل تھا، اس کا بیٹا بھی اتنا ہی بڑا دشمن تھا اللہ کے نبی۔ مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا، سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن 9 لوگ ایسے تھے جن کا جرم اتنا بڑا تھا کہ آپ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ کہا کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی ہو، کعبۃ اللہ کے اندر اگر کوئی دشمن پناہ لے تو اسے مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے اندر ہو، کعبہ کے پردے سے بھی لٹک رہے ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا ان 9 لوگوں میں جن کا نام لے کر آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اندازہ لگا یہ کتنا بڑا اسلام کا اور نبی کا دشمن تھا۔ لیکن اکرمہ کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے میرے شوہر کو قتل کرنے کا فرمان جاری کیا، آپ اس کو واپس لے لیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ نبی کا ضبط دیکھیے، اس دشمن کو جو نبی کے لیے ہمیشہ ستانے کے لیے تیار رہتا تھا، نبی کو ستایا کرتا تھا، اس کی مسلمان بیوی کی سفارش پر کہا کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر میں یہی اکرمہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ نبی کو سمجھنے کی وجہ سے۔ خالد بن ولید زبردست کمانڈر، جس جنگ میں بھی وہ رہے وہ جنگ کامیاب ہوئی، اس جنگ میں ان کو کامیابی ملی۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی جانب سے آئے تھے، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس کا سبب خالد بن ولید ہی تھے جو دشمنوں کی جانب سے آئے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید سے ان کے بھائی خالد بن ولید کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی، کہا کہ اتنے عقل مند آدمی ابھی تک اسلام نہیں لایا، اسلام کی دولت سے محروم ہوئی۔ جب یہ بات آپ نے خالد بن ولید کے بارے میں ان کے بھائی سے کہی تو ان کے بھائی نے جا کر خالد بن ولید سے بات کہی۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی اسی دن بدل گئی، اسلام کا مطالعہ انہوں نے شروع کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو جائے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی قبیلہ دوست کے سردار اسلام لائے، لمبا واقعہ ہے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے قوم کے پاس جا کر دین کی دعوت دینے لگے، قوم نے مانا نہیں، انکار کر دیا، غصہ آیا۔ طفیل بن عمر اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میری قوم نے میری بات ماننے سے انکار
دعوت دینے لگے اور اپنی قوم کے 80 لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا کہ اللہ کے نبی ہماری قوم کے لوگ مسلمان ہو چکے. جب آئے تو غالباً حنین کی جنگ ہو چکی تھی. حنین کی جنگ میں جو مال غنیمت تھا اس مال غنیمت میں اللہ کے نبی نے حضرت طفیل بن عمر دوسی کو اور ان کے 80 ساتھی کو بھی حصہ دیا. تو بہرحال ہمارا یہ جو ملک ہندوستان ہے، اس ملک میں جو لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری حقیقت سے واقف نہیں، اسلام کو نہیں جانتے، مسلمان کو نہیں جانتے اور مسلمانوں کی غلط تصویر میڈیا کے ذریعے اسلام دشمن لوگ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. یہ جو داڑھی والے ہیں دہشت گرد نہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں. یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے. اگر ہم ان سے قریب ہوں، ان کے کام آئیں، ان سے تعلقات بڑھائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ مسکرا کر ملیں، خوشی سے ملیں اور ان کے غم میں شریک ہوں، ان کے بیماروں کی عیادت کریں اور مصیبت میں ان کے کام آئیں، تو اس ملک کا نقشہ ہی بدل جائے گا. یہ جو غیر مسلم ہیں، جو ہم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم کو اپنا مسیحا سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. محمد ابن قاسم ہندوستان آئے